یا چمنی بازار کی دھرتی پہ، یعنی جو کچھ بھی سرکار آسی کیا ہے، سرکار آسی رحمت اللہ علیہ نے جو کچھ کام کیا ہے وہ سب ہماری نگاہوں کے سامنے کیوں موجود ہے؟ بچے بچے کی زبان پہ ان کا نام کیوں موجود ہے؟ تو مجھے کہنے دیجئے یہ ہم سے آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ آئیے قرآن شریف تو پڑھیے نا، سورہ مریم کی ورس نمبر آیت نمبر 96 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو لوگ ایمان والے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیا، ان قریب اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دے گا۔ ایمان والا اور نیک کام کرنے والا، ذرا غور کرو میری قوم کے نوجوانوں، ایک بچے کی پیدائش سکندر پور کی دھرتی پہ ہو رہی ہے۔ ایک بچہ یہاں پیدا ہوتا ہے 1250 ہجری میں، پوری زندگی صرف گزارا اللہ کے لیے، 50 سال تک اپنے پیر و مرشد کی معیت میں سفر کرنا صرف اللہ کے لیے، مدرسہ حنفیہ جونپور ہو یا دیگر مدارس میں علم حاصل کرنا صرف اللہ کی رضا کے لیے، سجادگی کو قبول کرنا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، خانقاہ میں بیٹھ کے لوگوں کو مرید کرنا تاکہ اللہ راضی ہو جائے، لوگوں کے قلوب کا تزکیہ تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ پوری زندگی 85 سال 85 ایئرز 85 سال زندگی بنتی ہے۔ سرکار آسی کی ٹوٹل عمر 85 سال ہے۔ سن ہجری کے مطابق حضور سرکار آسی غازی پوری نے پوری زندگی صرف اللہ کے لیے گزارا۔ بچپن ہو، نوجوانی ہو، جوانی ہو، خلوت ہو، جلوت ہو، اپنوں کا مجمع ہو، غیروں کا مجمع ہو، صرف اللہ اللہ اللہ۔ اب 85 سال کی عمر میں جب سرکار آسی انتقال کیے تو اللہ نے ان کو گمنام نہیں چھوڑا، بلکہ قیامت تک مسلمانوں کے دلوں میں ان کے نام کو زندہ فرما دیا۔ تکبیر، نعرہ بھائی آپ کیوں محبت کرتے ہیں سکندر پور والوں؟ آپ نے کیوں منعقد کیا اس محفل کو؟ تو میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث شریف آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ میں کوئی لطیفہ بیان نہیں کرتا، اوتھینٹک باتیں میں کتاب و سنت کے حوالے سے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ دیکھیے حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، پہلے اللہ محبت کرتا ہے۔ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے آپ کیوں محبت کرتے ہیں؟ سکندر پور والوں آپ سرکار آسی سے کیوں محبت کرتے ہیں؟ بھائی ہم سے کیوں پوچھتے ہو؟ بخاری کی حدیث تو دیکھ لیتے نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو ندا دی جاتی ہے۔ یہ جبریل کون ہے؟ سید الملائکہ ہیں۔ یہ جبریل کون ہے؟ فرشتوں کے سردار ہیں۔ یہ جبریل کون ہے؟ رسل ملائکہ ہیں۔ پر یاد رکھیے گا سید الملائکہ ہیں پر محمد الرسول اللہ کے در کے غلام حضرت جبریل ہیں۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہیں ہو جبریل سدرا چھوڑ کے۔ یہ سدرا چھوڑ کے بار بار آنا کیوں ہو رہا ہے؟ لقائے یار کے لیے ہو رہا ہے۔ تو حضرت جبریل کو ندا دی جاتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے جبریل بے شک اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، تو بھی کر۔ اب حضرت جبریل محبت کرتے ہیں، اور صرف تنہا حضرت جبریل محبت نہیں کرتے، سارے فرشتوں کے بیچ یہ اعلان ہوتا ہے فرشتوں اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے۔ تو جب اللہ محبت کرتا ہے تو تم بھی کرو، تو سارے فرشتے محبت کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس بندے کی محبت، اس بندے کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے۔ غلام غوث قادری کو کہنے دیا جائے ان علماء کی موجودگی میں کہ ہم سے کیوں پوچھتے ہو، ہم کیوں محبت کرتے ہیں؟ ارے اللہ سے پوچھو اللہ کیوں محبت کرتا ہے؟ جبریل سے پوچھو نا، فرشتوں سے پوچھو نا۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پہ سرکار آسی، ہم نے تو بہمن برہ میں دیکھا ہے، بوڑھی عورتیں سرکار آسی سرکار آسی۔ خواسپور کے بغل میں لکڑی گاؤں ہے، سرکار آسی وہاں تشریف لے گئے۔ سیوان بہمن برہ لکڑی خواسپور جلال پور یہ اکھاڑا تھا سلسلے رشیدیہ کے بزرگوں کا آنا جانا، اور حضور مجمع البحرین مہینوں جا کے قیام فرماتے تھے بہمن برہ شریف میں۔ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کی زبان پہ حضرت مفتی صاحب مجمع البحرین حضور سرکار آسی حضور سرکار آسی، یہ محبت کس نے پیدا کیا ہے؟ یاد رکھنا میری تقریر نہیں تھی پر لوگوں کے دلوں میں سرکار آسی کی محبت تھی۔
میں نہیں رہوں گا، میری تقریر نہیں رہے گی، لیکن سرکار آسی کی محبت موجود رہے گی، دیوان حضرت سرکار دیوان جی کی محبت بھی ایسے موجود رہے گی۔ اب آئیے ذرا غور کیجیے، کچھ باتیں میں آپ تک اب توجہ کے ساتھ میری طرف دیکھو بیٹا، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سرکار آسی غازی پوری، کون سرکار آسی غازی پوری؟ توجہ سنیے گا، بڑی اہم بات میں کرنے جا رہا ہوں۔ اب مین پوائنٹ پہ ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا۔ یہ مادیت کا دور ہے، ایک ریلیونٹ ٹاپک آج کل ہے، برننگ ایشو۔ حضرت عبدالحنان بھائی، ایک برننگ ایشو ہے، پور کی دھرتی پہ آتے ہیں اور یہاں سے ہم چلتے ہیں قاضی پورا، جو شاہباد رینج ہے آرا کی سرزمین، اور ہم وہاں چلیں گے، ہمیں سرکار آسی غازی پوری کا بچپن یاد آنے لگتا ہے۔ اللہ اکبر، غور کرو کون ہے سرکار علامہ عبدالعلیم آسی؟ پیدا ہوئے نا، پیدائش کے چند دنوں کے بعد اور چند سالوں کے بعد ہی والدین انتقال کر چکے ہیں، باپ بھی انتقال کر جاتے ہیں، امی بھی انتقال کر جاتی ہیں، باپ موجود ہے لیکن ماں پہلے چلی گئی ہیں۔ اس کے بعد سرکار آسی غازی پوری یہاں سے تشریف لے جاتے ہیں، اور کہاں جاتے ہیں ذرا توجہ سے سنیے گا۔ میں بار بار کہتا ہوں، آج کے سائیکولوجسٹ کہتے ہیں، آج کے منووگیانک کہتے ہیں کہ گھر کے ماحول کا اثر بچوں کے ذہن پہ پڑتا ہے۔ گھر کے ماحول کا اثر جب بچہ درس میں آتا ہے، درسگاہ میں آتا ہے، کلاس روم میں آتا ہے، بچے کے سوچنے کا طریقہ، بیٹھنے کا انداز، گفتگو کا انداز، اس کے عادت و اطوار، اس کا اخلاق، یہ اس کا بیہیو، اس کا کیریکٹر، اس کا کردار، اس کا اپنا جو رنگ ڈھنگ، یہ سارا اثر گھر کا پڑ رہا ہے، ماں کا اثر پڑتا ہے، باپ کا اثر پڑتا ہے، گھر کے ماحول کا اثر پڑتا ہے۔ یہاں تک کہ میڈیکل سائنس نے کہا، چکتسا وگیان نے کہا کہ جب مائیں پریگننٹ ہوتی ہیں، جب مائیں امید سے ہوتی ہیں، میری بیٹیاں بھی میری بات سنتی ہوں گی، مائکروفون سے ان تک آواز میری پہنچ رہی ہے، میری مائیں بھی سنتی ہوں گی، جب عورتیں پریگننٹ ہوتی ہیں، امید سے ہوتی ہیں، یوٹیرس یہاں بائیں جانب ہوتا ہے، اس کو رحم مادر کہتے ہیں، یہ گربھاشے ہے، یوٹیرس کے اندر بچہ ہو یا بچی ہو، اس کے کان میں سب سے زیادہ کسی چیز کی آواز جاتی ہے تو ماں کے دل کی دھڑکن کی آواز زیادہ جاتی ہے۔ آپ غور کرو، سرکار آسی غازی پوری، ایسے کوئی سخن کی جان نہیں ہوتا، ایسے کسی کے کلام کو الہامی کلام نہیں کہا جا سکتا، ایسے کسی کو شیخ الاسلام والمسلمین ایسے کوئی نہیں بن جاتا۔ یہ سرکار آسی غازی پوری، اللہ اکبر، جو قطب العرفاء والعشاق ہیں، جو سخن کی جان ہے، الہامی کلام ہے، بیان تلمیذ رحمان ہے، قطب العرفاء والعشاق ہے، شیخ الاسلام والمسلمین ہے، ایسے کوئی نہیں ہو جاتا۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں،